کیے آخر تک اجتماع ذکر و نات میں شریک رہوں گا، ہاتھ اٹھائے ہوئے بغیر ادھر ادھر دیکھے مناجات میں ساتھ رہوں گا، سریلی آواز والوں ہی کو نہیں ثواب کمانے کے لیے ہر نعت خواں کو توجہ سے سنوں گا، آخر میں صلاۃ و سلام اور دعا میں بھی شرکت کروں گا، اختتام پر خود آگے بڑھ کر حاضرین سے سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کی سعادت حاصل کروں گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے اجتماعی ذکر و نعت، اور آج ہمارا یہ سلسلہ ملیر کی مسجد طیبہ جامع مسجد سے آن ایئر کیا جا رہا ہے، لیاقت مارکیٹ کے قریب سے۔ انشاءاللہ الرحمن تلاوت سے آغاز ہوگا، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کلام پڑھے جائیں گے، منقبت ہوگی، مدنی پھول ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، التجائیں ہوں گی مدینے جانے کی، جی ہاں انشاءاللہ الرحمن استغاثے پیش کیے جائیں گے بارگاہ رسالت میں، مدینے کی حاضری کی التجا ہوگی، حج کی تمنائیں پیش کی جائیں گی۔ ہم نہیں جانتے کہ کون مقبول بارگاہ ہے، ہو سکتا ہے وہ کلام پڑھ رہا ہو، وہ التجا کر رہا ہو، اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر پڑھ لیں گے تو ہماری التجا بھی مقبول ہو جائے۔ آمین آمین، ضرور شامل رہیے گا۔ آئیے تلاوت کلام مجید سے آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ تلاوت سنیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان
الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اجتماع ذکر و نعت انشاءاللہ. نعت پہلی نعت جو پڑھی جائے گی مدینے کی یاد کا ذکر ہے اس میں، اور آج انشاءاللہ جو کلام ترتیب دیے گئے ہیں اس میں پہلے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، اس کے بعد پھر ایک التجا ہے مدینے کی اجازت لینی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس میں وہ اشعار ہیں امیر اہل سنت کا، وہ بھی بہت پیارا کلام ہے. اس طرح اور کلام بھی ہیں. گویا یوں ہے کہ مدینے جانے اور مدینے کی یاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، پھر اجازت طلب کر رہے ہیں، اور جب اجازت مل جائے گی تو پھر کہیں گے مدعا عزیز کا میں نے پایا، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا. کاش یہ التجائیں ہماری جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے. ہم التجا کریں اور وہاں سے ہمارا بلاوا آ جائے اور ہم بھی خانہ کعبہ کی زیارت کریں اور مدینہ طیبہ پہنچ کر آقا کے دربار میں حاضر ہو جائیں. ابھی پہنچے نہیں ہیں، آرزویں اور التجائیں کی جا رہی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی ساتھ رہنا ہے، اور آج ہماری اس طیبہ مسجد کے اندر جو لیاقت مارکیٹ ملیر میں ہے، یہاں سے سلسلہ بھی آن ایئر کیا جا رہا ہے. یہاں کے سب حاضرین بھی انشاءاللہ آنکھیں بند کر کے کبھی مکے کا کبھی مدینے کا تصور جماتے ہوئے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے. پہلی نعت انشاءاللہ مدینہ طیبہ کی یاد، جی آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے. ہم کئی دفعہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں جہاں جانے کے لوگ اتنے تڑپتے ہوں، آنسو بہاتے ہوں، مگر مدینہ طیبہ ایک ایسا شہر ہے جہاں ہر عاشق رسول وہاں جانے کے لیے تمنا کرتا ہے، تڑپتا ہے، اس کے آنسو بہتے ہیں. ایسے ہی کچھ جذبات ہیں اس نعت میں. آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے. آج نگی تو کل سگی آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے. آج
سگے پڑی صلی علی نبینا صلی علی محمد گلیوں میں گھوم کر گلیوں میں گھوم کر خاکے میں مدینہ کر راتیں سنائیں گے سنائیں گے آج نہیں تو کل سگے پڑی صلی علی نبینا صلی علی محمد آئی پھر یاد مدینے رو رہے آئی پھر یاد مدینے رو رہے آئی پھر یاد مدینے اور کاش میں اڑتا پھروں آگے مدینہ بن کر کاش میں اڑتا پھروں آگے مدینہ بن کر اور چچا سرکار کو پانے کے لیے اور چچا سرکار کو پانے کے لیے تڑپ اٹھا جب
دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، کیوں نہ اٹھے، دل کیوں نہ تڑپے کہ مدینے شریف میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، سارے نبیوں کے امام، امام الانبیاء، 70,000 فرشتے ان کی بارگاہ میں صبح حاضری دے رہے ہیں، 70,000 شام حاضری دے رہے ہیں، صدیق و عمر وہاں آرام فرما ہے قدموں میں، 10,000 صحابہ کرام قریبی جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ جو سکون مدینے میں ہے کہیں نہیں، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، جو سکون چاہیے تو مدینے چلو، مگر ٹھہریے، پہلے اجازت تو لے لیں آقا سے، التجا تو کر لیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اذن دے دیجئے، اجازت دے دیجئے آقا، ہم بھی آنا چاہتے ہیں۔ بہت سے آ گئے آپ کے دربار میں، کئی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک گنبد خضرا کو دیکھا نہیں، سنہری جالیوں کو نگاہوں سے چوما نہیں ہے، صدیق و عمر کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی، آپ کی بارگاہ سے شفاعت کا مجدہ لینا ہے، آپ کی آل کے درباروں میں حاضری دینی ہے۔ جی ہاں یا رسول اللہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں۔ آج بصورت اشعار انشاءاللہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اذن لیں گے مدینے کی حاضری کا انشاءاللہ الرحمن۔ ہر ایک شخص اپنے طور پر التجا کرے، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے ساتھ حاضرین ہیں وہ بھی، ماشاءاللہ۔
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك مت بھی راحت
سبحان اللہ. پیارے آقا کے دربار میں ہماری یہ التجائیں قبول ہو جائیں. اور جب مدینے کی التجائیں قبول ہوتی ہیں تو پھر حاضری ہوتی ہے. پھر حاضری کا انداز کیا ہوتا ہے؟ شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کو بیان کیا ہے. جب کسی کو مدینے کا بلاوا ملتا ہے تو اس کے جذبات کیا ہونے چاہیے. یہ کلام ہم سنیں گے، مگر اس سے پہلے استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان اور معراج شریف کی نسبت سے انشاءاللہ ایک کلام سن کر پھر ہم انشاءاللہ وہ جذبات بھی جب مدینے کا اذن مل جاتا ہے، بلاوا آ جاتا ہے، انشاءاللہ وہ کلام بھی ہم سنیں گے. اس سے پہلے عشق و مستی میں گویا ہر شعر عشق و مستی میں پرویا ہوا ہے، اس کے موتیوں میں. انشاءاللہ وہ کلام ہم سنیں گے. رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف،
رحمان ہے خود میرے طرفدار کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا رحمت گناہگار کی طرف، رحمت نہ کسی طرح گناہگار کی طرف.
محشر میں آفتاب گرم
گنہگار کی طرف گھبرا کے ہو گئے وہ گنہگار کی طرف بٹتی ہے بھیک توڑتے پھرتے بے نوا بٹتی ہے بھیک توڑتے پھرتے بے نوا کی طرف کبھی دیوار کی طرف در کی طرف کبھی دیوار کی طرف جو برد ہو سبحان اللہ. ماہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جلوہ فگن ہے، یعنی ماہ رجب المرجب. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف نصیب ہوئی. مکۃ المکرمہ، وہاں سے مسجد اقصیٰ، پھر آگے کا سفر. امیر اہل سنت نے اس پر ایک کلام لکھا ہے، آئیے سنتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ کو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہو اللہ تصور کرو دیوانو، پہلے بولو سبحان اللہ. اے وہ کیسا ہنسی منظر ہوگا، وہ کیسا ہنسی منظر ہوگا، کیسا ہنسی منظر ہوگا، کیسا ہنسی منظر ہوگا. چپ چپ بھولا بھولا سر ہوگا، چپ چپ بھولا بھولا سر ہوگا.
منظر ہوگا سوچو کیسا حسین منظر ہوگا جب بھولا ہوا سرور ہوگا شان سنگڑ اسرار کے پھولا کا چلا دیوانوں تصور میں دیکھو اسرار کے پھولا کا چلا چھوڑ چھوڑ میں ملائے جو عرش پر جلوہ تھے عرب کے مکے تھے بہار شادیاں مبارک چمک چمکتیاں مبارک ملک اپنی اپنی انا بولتے سامنے جب پہنچی اقصا میں سواری جب پہنچی اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل پڑھ گئی اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل پڑھ گئی نبیوں کی امامت پہ یاد پھر حشر کے بھولیں گے معراج کی شب کو یاد رکھا پھر حشر کے بھولیں گے کتنے پیارے آقا بولو سبحان اللہ معراج کی شب تو یاد رکھا حشر کے بھولیں گے معراج کی شب تو یاد رکھا حشر کے بھولیں گے
मेराज की शब तो याद रखा, अब हश्र में कैसे भूलोगे। अत्तार इसी उम्मीद पे हम दिन अपने गुजारे जाते हैं। मेराज शरीफ की भी रात भी नहीं आई, इससे पहले मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हुआ। इंशाअल्लाह आने वाली बुध 4 अप्रैल को इंशाअल्लाह रहमान मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान इज्तिमा होगा फैज़ान मदीना में, और मदनी चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा इंशाअल्लाह। और मदनी मुज़ाकरा भी होगा, अमीर अहले सुन्नत के जवाबात भी होंगे उसमें, और बहुत कुछ होगा इंशाअल्लाह रहमान। कलाम भी पढ़े जाएंगे, जी हाँ, और आला हजरत का कसीदा मेराजिया भी इंशाअल्लाह रहमान पढ़ा जाएगा। हाजरीन और नाजरीन जरूर 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 इसमें शिरकत फरमाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से माला माल फरमाए। इज्तिमा ज़िक्र नात में हम मदनी फूल भी चुनते हैं, कुछ नसीहत के, कुछ इश्क व मोहब्बत के। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, और तैयबा मस्जिद मलीर में जमा होने वाले हाजरीन, आप भी कुछ मदनी फूलों को चुनिए। ये महीना माह रजबुल मुरज्जब का है, और इसके बाद अनकरीब माह शाबान आना चाहता है। बीज बोने का महीना रजबुल मुरज्जब, और आपाशी का महीना शाबानुल मुअज्जम, और फसल काटने का महीना रमजानुल मुबारक है। तीनों महीने मुबारक हैं, तौबा और इस्तगफार के हैं, रुजू करने के हैं, अल्लाह से मुआफ़ी मांगने के हैं। और जिन्होंने अल्लाह से मुआफ़ी मांगी, जिन्होंने तौबा की, रब्बे करीम ने उन्हें बहुत बड़े मकामात अता फरमाए, मगर सच्ची तौबा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करनी है, और जो सच्ची तौबा करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह को राजी करने वाले काम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बड़े बड़े मकाम अता फरमाता है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात कुतुब के अंदर मौजूद हैं कि तौबा करने से पहले कई एक बुजुर्गान दीन मुख्तलिफ मामलात में मुब्तला थे, मगर सच्ची तौबा की। उनमें हबीब आजमी भी हैं, उनमें इब्राहिम बिन अदम भी हैं, सैयदना मालिक बिन दीनार भी हैं। मालिक बिन दीनार से उनकी तौबा का सबब पूछा गया। इब्राहिम बिन अदम की जगह मालिक बिन दीनार, उनका मैं जिक्र कर रहा था। उनसे पूछा गया कि आपने तौबा कैसे की। उन्होंने बताया कि मैं तो पुलिस में था, मैं एक पुलिस वाला था। मैंने एक खूबसूरत कनीज से शादी की, उससे मुझे एक लड़की पैदा हुई। उस लड़की से मुझे बहुत प्यार था। वो मेरी मुन्नी अपने कदमों पर जब चलने लगी तो उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल में और बढ़ गई। वो भी मुझसे मोहब्बत करती, यहां तक कि जब मैं शराब पीने लगता तो वो आकर शराब गिरा देती थी। जब उसकी उम्र 2 साल हुई तो उसका इंतकाल हो गया। मुझे उसकी मौत ने दिल का मरीज बना दिया। 15वीं शाबान की रात थी, जुमा का दिन था। मैं नशे में चूर होकर सो गया। मैंने उसी रात ख्वाब में देखा कयामत कायम हो चुकी है, सूर फूंका जा रहा है, कब्रें फट रही हैं, हश्र कायम है, और मैं लोगों के साथ हूं। अचानक मैंने अपने पीछे कुछ आहट महसूस की। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदहा, बहुत बड़ा सांप मेरे पीछे मुंह खोले चला आ रहा है। मैं उससे डरकर भागने लगा, और भागते भागते एक साफ सुथरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के पास से गुजरा, जिनके पास से खुशबू आ रही थी। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा, शेख मुझे इस अजदहे से बचा लीजिए, मुझे इस सांप से बचा लीजिए। वो बुजुर्ग रोते हुए कहने लगे, मैं बहुत कमजोर हूं और ये अजदहा बहुत ताकतवर है, मैं इस पर कादिर नहीं हो सकता, लेकिन तुम जल्दी से भाग जाओ, शायद अल्लाह किसी को तुमसे मिला दे और वो तुम्हें बचा ले। तो मैं सीधा भागने लगा और वहां कयामत के मनाजिर देखने लगा। एक ऊंचाई पर चढ़ा
تو وہاں زبردست آگ لگی ہوئی تھی. میں نے اس کی ہولناکی کو دیکھا اور چاہا کہ اژدہے سے بچنے کے لیے اس آگ میں کود جاؤں، مگر کسی نے چیخ کر مجھ سے کہا لوٹ آؤ، تم اس آگ کے اہل نہیں ہو، تم نہ کودو اس میں. میں مطمئن ہو کر لوٹ آیا، لیکن اژدہا میری تلاش میں تھا، یعنی گویا سانپ میرا پیچھے کر رہا تھا. میں دوبارہ اسی بزرگ کے پاس آیا اور میں نے کہا شیخ، میں نے آپ سے پناہ مانگی تھی لیکن آپ نے مجھے پناہ نہیں دی. وہ بزرگ پھر معذرت کر کے کہنے لگے میں کمزور آدمی ہوں، لیکن تم اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اس پہاڑ پر مسلمانوں کی امانتیں ہیں، ہو سکتا ہے تیری بھی کوئی امانت وہاں موجود ہو، شاید تیری وہ مدد کر سکے. میں اس پہاڑ پر چڑھا جو چاندی سے بنا ہوا تھا، اس میں جگہ جگہ سوراخ تھے، سرخ سونے سے بنے ہوئے غاروں پر پردے پڑے ہوئے تھے، ان غاروں پر جگہ جگہ یاقوت اور جواہرات کے جڑے ہوئے تھے اور سب پر ریشم کے پردے پڑے ہوئے تھے. جب میں اژدہے سے ڈر کر پہاڑ کی طرف بھاگا تو کسی فرشتے نے زور سے کہا پردے ہٹا دو. چنانچہ پردے ہٹ گئے. پھر میں نے دیکھا کہ ان جگہوں سے چاندی کی رنگت والے چہرے والے بچے نکل آئے. اس طرف اژدہا بھی میرے قریب آ رہا تھا، وہاں میں ان بچوں کے قریب ہو گیا. اب میں بڑا پریشان تھا. کسی نے چلا کر کہا تمہارا ستیہ ناس دیکھ نہیں رہے کہ دشمن کتنا قریب آ چکا ہے، چلو سب باہر آؤ. پھر بچے فوج در فوج نکلنا شروع ہوئے. میں نے دیکھا کہ میری وہ بچی جو 2 سال کی تھی وہ بھی نکل پڑی اور مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی واللہ میرے والد. پھر وہ تیزی سے کود کر ایک نور کے حالے میں گئی اور دوبارہ میرے سامنے نمودار ہو گئی اور اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور دائیں ہاتھ سے اژدہے کی طرف بڑھایا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا. اس کے بعد اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں آ کر بیٹھ گئی اور اپنے سیدھے ہاتھ سے میری داڑھی کو محبت سے پھیرنے لگی اور قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے لگی. یہ وہی بچی تھی جو نابالغہ تھی اور جس کا انتقال ہو گیا تھا. اس بچی نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں. اور بچی رونے لگی، کہنے لگی میں نے اس سے کہا میری بچی کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں، ہم لوگ آپ سے زیادہ جانتے ہیں. میں نے پوچھا مجھے اس اژدہے کے بارے میں بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے. تو بچی نے کہا وہ آپ کے برے اعمال تھے جنہیں خود آپ نے طاقتور بنا دیا. میں نے پوچھا وہ بزرگ کون تھے؟ جو بڑے کمزور تھے، بڑے ضعیف تھے، جن سے میں نے مدد بھی مانگی مگر انہوں نے میری مدد نہیں کی. تو میری بچی نے مجھے بتایا کہ وہ آپ کے اچھے اعمال تھے جنہیں آپ نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ آپ کے برے اعمال کو دور نہ کر سکتی تھی. وہ نیک اعمال اتنے کمزور تھے کہ وہ اژدہے سے جو برے اعمال کی صورت پر آپ پر مسلط ہونا چاہتا تھا وہ اس سے نہیں لڑ سکتے تھے. پھر اس نے کہا ہم مسلمانوں کے بچے اس پہاڑ میں رہتے ہیں اور قیامت تک یہیں رہیں گے. ہم منتظر ہیں کہ آپ کب ہمارے پاس آئیں گے تاکہ ہم آپ کی شفاعت کریں. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں خوف زدہ حالت میں بیدار ہوا اور میں نے شراب پھینک دی، برتن توڑ دیے اور اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے میری توبہ کو قبول کیا. اور یہی توبہ، یہی واقعہ میری توبہ کا سبب بنا. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں آپ کہ موقع ملتا ہے توبہ کی طرف، بہت سارے واقعات. دعوت اسلامی
کے اندر تو ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ جو پہلے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، اور آج آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ پانچوں وقت کے نمازی ہیں۔ دعوت اسلامی میں ایسی بہاریں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ بہت پہلے جو رہزن تھے آج انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے۔ آج کا اجتماع ذکر و نعت، آج کے یہ مدنی پھول ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، جو نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، بعض پڑھتے ہیں مگر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، بعض پڑھتے ہیں عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر قضا کرنے کا عادی ہوگا، وہ بھی بے نمازی کے زمرے میں۔ تو میری میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، توبہ کا مہینہ ہے، رب کائنات کے حضور توبہ کریں گے، سچی توبہ کریں گے۔ دیکھیں جنہوں نے توبہ کی اللہ نے انہیں اونچا مقام عطا فرمایا۔ اس میں حبیب اجمی بھی ہیں، ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو قرضہ دیتے، اس پر بھاری سود لیتے اور اس سے آپ کا گزارا ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ کسی کو جس کو قرض دیا ہوا تھا اس کے گھر پہنچے اور قرض کا تقاضا کیا۔ انہوں نے کہا قرض کے بدلے میں ہمارے پاس کوئی رقم نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جو بھیڑ تھی بکری تھی وہ ہم نے ذبح کر دی، صرف ایک سری رکھی ہوئی ہے، سر۔ انہوں نے سود کے بدلے میں وہ سر لے لیا، سر لے کر گھر چلے، اپنی اہلیہ کو کہا کہ اس سر کو پکاؤ۔ اہلیہ نے کہا کہ میرے پاس آٹا نہیں ہے، لکڑیاں نہیں ہیں، کس سے پکے گا؟ انہوں نے کہا یہ تو سود کے بدلے میں لے کر آیا ہوں اور چیزیں بھی لے آتا ہوں۔ سود کے عوض لکڑیاں بھی لے آئے، آٹا بھی لے آئے۔ اہلیہ نے کھانا بنایا، جب کھانا بن گیا دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، دسترخوان پر جب بیٹھتے ہیں حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جب اس ہانڈی میں سے گوشت کو نکالا جاتا ہے تو شوربے کی جگہ خون برآمد ہوتا ہے۔ سود خوری کا نتیجہ، سود کا ایک درم انسان کی زندگی کو برباد کر دے گا۔ تو جو سود خوری کے اندر مبتلا ہیں میرے میٹھے اور پیارے سے، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ سود پر جنہوں نے پیسے لگا رکھے ہیں اور اس پر فکس ڈپوزٹ لے رہے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں کھل گئی۔ ان کی بیوی، ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ آپ کی سود خوری کا نتیجہ ہے کہ آج شوربہ خون کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، راستے میں بچے کھیل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے، کچھ بچوں نے آپس میں کہا دیکھو کون آ رہا ہے؟ کہا حبیب اجمی آ رہا ہے، سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی دھول ہم پر گر جائے اور ہم بھی ان جیسے نہ ہو جائیں، ایک گناہگار کا سایہ ہم پر نہ پڑ جائے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بات سنی تو آنسوں کا دھارا بہ نکلا کہ لوگوں کے بارے میں، بچوں کے کو میرے بارے میں کیا گمان ہے، کس قدر سخت گناہگار ہوں۔ چنانچہ وہ روتے روتے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نصیحت کی، وہاں پھر توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب اللہ کے ولی کی بارگاہ سے پلٹ رہے ہیں اور پلٹ رہے ہیں، وہی بچے کھیل رہے ہیں اور بچے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ حبیب اجمی طائف آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پاؤں کی دھول ان پر پڑ جائے اور ہمارا نام گناہگاروں میں نہ درج ہو جائے، ہم سے ان کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ دیکھیں جو کل تک سود خور تھے مگر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ فرماتے میں نے اعلان کیا، حبیب اجمی کہتے ہیں کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر لا کر مجھ سے مال لے جائے، اور اس کے علاوہ میں نے سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ تو توبہ کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو مدنی ماحول میں پہلے آتے تھے اب نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ بری صحبت مل گئی۔ جی ہاں، بری صحبت بھی انسان کو اچھے ماحول کے قریب نہیں آنے دیتی، مسجدوں کے قریب نہیں آنے دیتی، اجتماعات کے قریب نہیں آنے دیتی، مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرنے دیتی۔ غور کرنا ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی
اور یہاں کے حاضرین کو بھی کہ ہمارے دوست کیسے ہیں. اگر ہمارا دوست نمازی ہے، اگر ہمارا دوست ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ ہمارا اچھا دوست ہے. اگر ہماری دوستی ایسے لوگوں سے نہیں ہے پھر ہمیں غور کرنا چاہیے. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالع تورا طالع کند. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی. آج صحبتیں انٹرنیٹ کے ساتھ ہو چکی ہیں، آج صحبتیں سوشل میڈیا کے ساتھ ہو چکی ہیں. جی ہاں، سوشل میڈیا برا سوشل میڈیا. آج لوگ کمرے میں بند ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. ہم نے فون پر لاک لگایا ہوا ہے، ہم نے واٹس ایپ کو لاک کیا ہوا ہے، ہم نے فیس بک کو لاک کیا ہوا ہے. یقین جانیے جو آپ بند کمرے میں کر رہے ہیں وہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. آپ کی یہ انگلیاں کل بروز قیامت گواہی دیں گی. ان انگلیوں سے یہ شخص سیکس کی فلمیں دیکھا کرتا تھا، ان انگلیوں سے یہ گندی پوسٹیں کیا کرتا تھا، انہی نگاہوں سے یہ بری ویڈیوز دیکھا کرتا تھا. جی ہاں، اس کی صحبت گندے سوشل میڈیا سے تھی، اس کی صحبت بری پوسٹ سے تھی، اس کی صحبتیں گندی چیٹ سے تھی، یہ نامحرموں سے گفتگو کیا کرتا تھا. یاد رکھیے آج آپ کو آپ کی ماں باپ نہیں دیکھ رہے، آج آپ کو دوست نہیں دیکھ رہے، آپ کے عزیز نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ کو سب خبر ہے. آپ کے نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو زمین گواہ ہو جاتی ہے. ہاتھ سے گناہ کیے جاتے ہیں، ہاتھ گواہ ہو جائیں گے، آنکھیں گواہ ہو جائیں گی. جی ہاں، ہمارے پاؤں گواہ ہو جائیں گے اور زبان پر قیامت کے دن مہر لگا دی جائے گی. یہ ہاتھ گواہی دیں گے. ان ہاتھوں نے جو گناہ کیے ہوں گے، ان پاؤں نے جو گناہ کیے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے. ماہ رجب المرجب ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، ہم سب توبہ کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. وہ تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، ان کے تو صدقے ہمیں جنت ملے گی. مگر ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ ہم بھی استغفار کریں. جب گناہ ہو جائیں پلٹ آئیں، توبہ کریں. آج سے نیت کریں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کریں. کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رجب المرجب کے صدقے میں سچی توبہ عطا فرمائے. برے دوستوں کی صحبت سے اللہ بچائے، گندے سوشل میڈیا سے ہمیں محفوظ فرمائے. آنکھوں کا، پیٹ کا، زبان کا، سب کا ہمیں قفل مدینہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین،
اب وہ کلام ہم سنیں گے جب زائر کو مدینے کا بلاوا آتا ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں. یہی جذبات اس نعت میں شاعر نے قلم بند کیے ہیں. عزیز کو میں نے پایا، عزیز کو میں نے پایا، رحمت حق نے کیا سایہ، رحمت حق نے کیا سایہ، میرے
عرض بنا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انت حبیبی سیدی انت مدحت میں جینا میرا مدحت میں جینا میرا بے سفینہ میرا کیسے ڈوبے سفینہ میرا دیکھ لو
سلام خدا کے نور پر سلام دعا سے قبل میں طیبہ مسجد کے انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج کا اجتماع ذکر و نعت لیاقت مارکیٹ ملیر طیبہ مسجد سے ہمیں ریلے کرنے کی سعادت بخشی. اللہ تعالیٰ تمام انتظامیہ کو، مسجد کے خطیب و امام کو اور جتنے نمازی ہیں یہاں کے سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمارا اجتماع ذکر و نعت اے رب کریم قبول فرما، اس میں کی گئی تلاوت قبول فرما، التجائیں قبول فرما، استغاثے قبول فرما. ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، اے اللہ کئی ایک ہیں جو تیرے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں. اے اللہ حاجی بنا دے، مدینے کا زائر بنا دے. اے اللہ مدینے کا سچا دیوانہ بنا دے، سچا نمازی بنا دے.
اے اللہ ہم نے توبہ کے متعلق سنا ہے، آج مولا ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں گندے سوشل میڈیا سے بچا لے، گندی چیٹ سے بچا لے۔ اے اللہ مدینے کی سچی محبت عطا فرما۔ ہر دم اے اللہ ہمارا ذہن و دماغ بس مدینے کے لیے سوچتا رہے۔ اے اللہ ہم تڑپتے رہیں مدینے کی یاد میں، پھڑکتے رہیں مدینے کی یاد میں۔ یا اللہ ہماری جملہ دعائیں قبول فرما۔ آج جو بیمار ہیں ہمارے درمیان دعا کر رہے ہیں یا بیمار کے نمائندے ہیں، اے اللہ سارے مریضوں کو اچھا کر دے، مقروضوں کو بارے قرض سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد دے، رشتوں کے جو منتظر ہیں نیک اور اچھے رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ اس مسجد کے نمازی اور مسجد کو آباد کرنے والے سب اور مسجد کے خدمت گزار سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان